الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، دعا کے قبولیت کے کچھ مقامات ہیں اور کچھ جگہیں ہیں۔ ان جگہوں پر پہنچنے کا اتفاق ہو تو انسان وہاں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اس لیے کہ وہ جگہیں ایسی ہیں جہاں کی ہوئی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے خانہ کعبہ کے اندر دعا کرنا۔ خانہ کعبہ کے اندر جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے ہر گوشوں میں آپ نے دعا کی۔ تو انسان کا اگر اتفاق ہو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے۔ وہ حصہ جسے ہجر کہا جاتا ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے جو غیر تعمیر شدہ ہے۔ اس میں بھی اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے جا کر کے تو گویا کہ خانہ کعبہ میں دعا کرتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجر کے بارے میں پوچھا کہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور اس میں داخل ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ تو اس میں تعمیر کیوں نہیں ہوئی، اس کو ملایا کیوں نہیں اس میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری قوم کے پاس خرچہ کم پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا، لہذا وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اگر وہاں جانے کا اتفاق ہو تو غنیمت سمجھ کر کے اس وقت کو، اس موقع کو وہاں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس طرح سے حاجی کا اور عمرہ کرنے والے کا صفا اور مروہ پر دعا کرنا۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، یہاں بھی حج کی غرض سے یا عمرہ کی غرض سے انسان جائے تو ان دونوں پہاڑیوں پر دعا کرے، یہاں کی ہوئی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے تو آپ جو ہے قبلہ ہوئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ نظر آنے لگا اور آپ نے وہاں خوب دعائیں کی اور آپ نے کہا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کی کبریائی بیان کی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ معبود حقیقی صرف اللہ رب العالمین ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا اس نے جماعتیوں کو شکست دی اور پورے گروہوں کو شکست دیا۔ اور اس درمیان میں خوب دعائیں کرے انسان، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف گئے اور مروہ پہاڑی پر وہاں بھی آپ نے ویسے ہی دعائیں کی جس طرح سے صفا پہاڑی پر آپ نے دعا کی تھی۔ اس لیے صفا و مروہ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہیں ہیں۔ یہاں انسان جب پہنچے حج کی غرض سے یا عمرہ کی غرض سے تو یہاں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس طرح سے 9 ذوالحجہ کو عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاجی کا دعا کرنا۔ یہاں اللہ کے وسلم ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھا پڑھنے کے بعد، دونوں نمازوں کو جمع کرنے کے بعد عرفہ میں آپ داخل ہوئے اور وہاں خوب دعائیں آپ نے کی، شام تک آپ دعا کرتے رہے اور آپ نے فرمایا کہ افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب سے بہترین بات، سب سے افضل چیز جو ہم نے کہی اور ہم سے پہلے انبیاء کرام نے کہی وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعتراف ہے اور اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ تو عرفہ کے میدان میں بھی خوب دعا کرنی چاہیے، یہ حج کا اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ میں حاضری کا۔ اگر کوئی حاجی عرفہ میں نہ پہنچے تو اس کا حج کسی طرح سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہنچنے کے بعد حجاج کرام کو خوب دعائیں اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے۔ اس طرح سے 10 ذی الحجہ کو قربانی کے دن مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ دعا میں لگ گئی، قبلہ رو ہو کر کے ہاتھ اٹھایا آپ نے اور خوب دعائیں کی، یہاں تک کہ خوب روشنی پھیل گئی۔ پھر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ مینا کی طرف روانہ ہوئے کنکری مارنے کے لیے۔ اس طرح سے 11ویں اور 12ویں تاریخ میں یعنی ایام تشریق میں جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرنا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ وسطیٰ کو کنکری ماری 11ویں تاریخ میں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھے
اور آگے بڑھ کر کے آپ قبلہ رو ہو گئے اور اللہ رب العالمین سے دیر تک آپ نے دعا کی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اتنی دیر تک آپ نے دعا کی جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا سکتی ہے، یعنی لمبی آپ نے دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جمرہ وسطیٰ کے پاس آپ گئے اور وہاں بھی آپ نے 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری مارنے کے بعد اللہ اکبر آپ کہتے تھے اور کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کے آپ نے قبلہ رو ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی اور دیر تک یہاں بھی دعا فرمائی۔ اس لیے 11ویں 12ویں تاریخوں میں حجاج کرام جب کنکری ماریں تو جمرہ صغریٰ اور جمرہ وسطیٰ کو کنکری مارنے کے بعد قبلہ رو ہو کر کے اللہ رب العالمین سے خوب دعا کریں۔ یہاں بھی کی ہوئی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں، دعا کی قبولیت کی جگہیں ہیں۔ یہاں جانے کا اتفاق ہو ان ایام میں، ان اوقات میں جہاں جس وقت جایا جاتا ہے، اور تو خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ آستانوں کا سفر کر کے جاتے ہیں، درگاہوں کا سفر کر کے جاتے ہیں اور مقبروں کی طرف جاتے ہیں اور مقبرہ میں یا درگاہ میں یا آستانے میں وہاں دعائیں کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہاں کی ہوئی دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جو لوگ مدفون ہوتے ہیں اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو شرک اکبر ہے۔ وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین سے مانگنا یا وہاں مدفون لوگوں سے مانگنا دونوں صحیح و درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان جگہوں کو اللہ رب العالمین نے دعا کی قبولیت کی جگہ نہیں بتائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جن اوقات میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے، اور ان مقامات میں ہم جب جائیں جو دعا کی قبولیت کی مقامات ہیں، دعا کی قبولیت کی جگہیں ہیں، تو وہاں بھی ہم ان مقامات میں حاضری دینے کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ رب العالمین سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔